بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس میں آج ہماری نشست نمبر 27 ہے، بلکہ 28 ہے. 27 والی نشست سے ہم نے یہ قاعدہ شروع کیا تھا. قاعدہ نمبر 13 جو آپ کے سامنے ہے، نشست نمبر 27 سے یہ شروع کیا تھا، اور آج نشست نمبر 28 میں ہم اسی قاعدے کو مکمل کریں گے جو اس کے باقی عنوانات تھے. قاعدہ آپ کے سامنے ہے کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے تحت ہم نے ایک یہ عنوان بھی دیکھ لیا تھا، دیگر تعبیرات. دوسرا عنوان الفاظ کی وضاحت کا دیکھ لیا تھا. تیسرا عنوان قاعدے کا مفہوم دیکھ لیا تھا، اور چوتھا عنوان قاعدے کے دلائل. اب ہم ذرا یہ ایک اہم عنوان یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدے میں جو اجتہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ اجتہاد کے عمومی طور پر دو مطالب بیان کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں کو ذرا دیکھنا ہے کہ بھئی نص کی موجودگی میں جو اجتہاد ممنوع ہے اس سے کون سی قسم کا اجتہاد مراد ہے. تو اس کے لیے آپ نے اجتہاد کی دو قسمیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اجتہاد کی ایک قسم ہے، اس کو علماء کہتے ہیں اجتہاد فی فہم النص. اس کو علماء یوں بھی کہتے ہیں اجتہاد الفقہاء فی فہم النص التشریعی. مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت کی کسی نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا، غور و فکر کرنا. یعنی قرآن کی کوئی آیت آئی ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے اندر اجتہاد کرنا کہ کیا مطلب ہے اس کا. کوئی حدیث ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اجتہاد کرنا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ ہے اجتہاد کی پہلی قسم، اجتہاد فی فہم النص. اب یہی سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اجتہاد کی یہ والی قسم تو نص کی عدمی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ والا اجتہاد اگر نص موجود نہیں ہے تو اجتہاد فی فہم النص کا کیا مطلب ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نص کے لیے، اس اجتہاد کی اس قسم کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ قاعدے میں اجتہاد سے مراد یہ والی قسم مراد نہیں ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. اگر نص کی موجودگی میں یہ والی اجتہاد کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس چیز کی اجازت ہے. تو اس لیے نص کی موجودگی میں یہ والی اجتہاد کی اجازت ہے، تبھی تو علماء نے اجتہاد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. لفظ قروء کا کیا مطلب ہے، اس میں علماء نے اجتہاد کیا ہے. حنفیہ کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب حیض ہے، شافعی کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب طہر ہے. تو وہاں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، حالانکہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، لیکن وہ اجتہاد فی فہم النص ہے. تو سمجھ آ گیا کہ قاعدے میں اجتہاد سے مراد جو ہے وہ اجتہاد فی فہم النص نہیں ہے، کیونکہ نص کی موجودگی میں اس اجتہاد کی اجازت ہے. دوسری قسم ہے اجتہاد بمعنی قیاس. اجتہاد بمعنی قیاس کا مطلب ہے کہ اجتہاد الفقہاء فی قیاس حکم لا نص فیہ علی حکم منصوص علیہ. یعنی اجتہاد کو قیاس کے معنی میں اگر لیا جائے کہ بھئی کسی ایسے مسئلے کے اندر اجتہاد کرنا کہ ایسے مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنا جس میں کوئی نص موجود نہیں ہے، قرآن کی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے. آپ وہاں غور و فکر کر کے اس کے شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن کی آیات، اصول و ضوابط وغیرہ میں غور کرے، علت نکالے، وہاں پھر حکم اپلائی کرے. تو وہ اجتہاد بمعنی قیاس ہے. تو یہاں قاعدے میں یہ والی اجتہاد کی یہ قسم مراد ہے، اجتہاد بمعنی قیاس، کہ نص کی موجودگی میں قیاس اور اس اجتہاد کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں آپ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے اجتہاد کرتے ہیں. اور تو کیونکہ اگر نص ایک مرتبہ آ گیا کہ بھئی نص آ گئی قرآن کی، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، میراث میں بیٹوں کو بیٹوں کے مقابلے میں دگنا دے دو، وہاں پھر آپ کی اجتہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شرعی حکم معلوم ہو گیا. ہاں اگر کسی مسئلے کا شرعی حکم معلوم نہیں ہے اور وہاں آپ قیاس کرنا چاہتے ہیں تو قیاس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہاں پر نص موجود نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے آپ قیاس کریں. تو بہرحال یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری تھا. اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ضروری ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ قاعدے میں نص سے کیا مراد ہے. یعنی ہم نے کہا نا، پہلے تو ہم نے پڑھ لیا مراد کہ بھئی اس کے قرآن کی کوئی آیت، حدیث یا اجماع، وہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن قرآنی آیات بھی تو وضاحت اور غیر وضاحت میں، مخفی ہونے میں کہ اس کا معنی جو ہے وہ کلیئر بھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح احادیث وہ بھی اپنا معنی بتانے میں اور ثبوت میں مختلف حیثیات ہیں، اس کی مختلف درجے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قاعدے میں نص سے مراد کس قسم کی آیت، کس قسم کی احادیث یا کس قسم کی نصوص مراد ہے. تو ذرا سمجھ لینا چاہیے، اصول فقہ میں علماء نے نصوص کی 4 قسمیں بتائی ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. مطلب کہ وہ نصوص جو ثبوت میں بھی قطعی ہے، یقینی ہے ہم تک پہنچنے میں، اور دلالت میں بھی قطعی ہے، یعنی اپنا معنی بتانے میں بالکل کلیئر ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا. جیسے وہ آیات جن کا معنی بالکل واضح ہے، تو قرآن تو ویسے بھی قطعی ثبوت ہے، اور قرآن کی وہ آیات جن کا ایک ہی معنی ہے، بالکل واضح معنی ہے، وہ بھی قطعی ثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے. یعنی سود حرام ہے، زنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کے سارے قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ ہے.
تو اس طرح کی جو نصوص ہے وہاں اجتہاد کی کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ہے، نہ اجتہاد فی فہم النص کی، نہ اجتہاد بمعنی قیاس کی۔ فہم النص کی مطلب یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، بس کلیئر معنی ہے اس کا، وہی اس کا حکم ہوگا۔ دوسری قسم ہے ظنی ثبوت، ظنی الدلالہ، یعنی وہ نصوص جو ثبوت کے اعتبار سے بھی ظنی ہے ہم تک پہنچنے میں، اور معنی کے اعتبار سے بھی ظنی ہے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اتنا واضح اور قطعی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خبر واحد، یعنی وہ احادیث جو خبر واحد ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی نہیں ہے قرآن کی طرح، اور کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جو اپنا معنی بتانے میں بھی بالکل یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی احادیث کا جو معنی و مفہوم ہوگا وہاں علماء اجتہاد فی فہم النص کی اجازت دیتے ہیں۔ کس کی اجازت دیتے ہیں؟ اجتہاد فی فہم النص۔ تیسری قسم ہے قطعی ثبوت اور ظنی الدلالہ، یعنی وہ نصوص جو ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ظنی ہے، یعنی اپنے معنی بتانے میں وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، جیسے قرآنی آیات اب ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی ہے لیکن کچھ آیات ایسی ہے جو ظنی الدلالہ ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا قروء کا لفظ۔ اب قروء کا لفظ ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ظنی ہے، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں، قروء حیض بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طہور کے لیے بھی، تو وہاں پر بھی علماء نے اجتہاد فی فہم النص کی اجازت دی ہے کہ اجتہاد فی فہم النص کر کے اس کا معنی کلیئر کیا جائے۔ پھر چوتھی قسم ہے ظنی ثبوت قطعی الدلالہ، یعنی جو ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہے اور معنی کے اعتبار سے قطعی ہے، جیسے کہ وہ احادیث خبر واحد جو ہم تک پہنچنے میں تو قطعی نہیں ہے لیکن ان کا معنی بتانے میں وہ بالکل واضح اور یقینی ہے، وہاں پر بھی علماء اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں، یعنی کم از کم اتنی اجازت دیتے ہیں اجتہاد فی فہم النص کی کہ اس حدیث کو اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے مقابل میں کوئی دیگر دلائل اس کے مقابل میں زیادہ قوی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو علماء اخذ حدیث میں علماء کے اختلاف ہو جاتا ہے، بعض علماء نے حدیث کو لیا ہوتا ہے، بعض نے نہیں لیا ہوتا، تو وہ ثبوت کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ ان کا ثبوت اتنا قوی درجے کا نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے دیگر دلائل کی روشنی میں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ پہلی قسم کی موجودگی میں اجتہاد فی فہم النص اور اجتہاد بمعنی قیاس دونوں کی اجازت نہیں ہے، اور باقی تین صورتوں میں اجتہاد فی فہم النص کی اجازت ہے اور اجتہاد بمعنی قیاس کی اجازت عمومی طور پر نہیں دی جاتی۔ اسی طرح کچھ علماء نے یہ بھی تقسیم کی ہے کہ قرآن کی جو نصوص ہے وہ اس چار قسم کی ہے: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر کا مطلب جس کا معنی بالکل واضح ہو، نص کا مطلب جس کا معنی واضح تو ہو لیکن اس کے لیے باقاعدہ یعنی وہ مقصودی معنی بھی ہو، اور یہ دونوں تعویل تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں، ظاہر بھی نص۔ مفسر وہ ہے جس کا معنی بالکل کلیئر ہو، جس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش نہ ہو، البتہ نسخ کی اس میں گنجائش ہوتی ہے، مفسر اس کو کہتے ہیں۔ اور محکم جس میں نہ تعویل و تخصیص کی کوئی گنجائش ہو، نہ اس میں نسخ کا احتمال ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، ظاہر اور نص، چونکہ اس میں تعویل و تخصیص کی گنجائش ہے تو وہاں اجتہاد فی فہم النص کی بھی اجازت ہے، اور باقی جو دو قسمیں ہیں مفسر اور محکم، اس میں اجتہاد فی فہم النص کی گنجائش نہیں، اور جہاں تک اجتہاد بمعنی قیاس ہے اس کی تو ان چاروں صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنا ضروری تھا۔ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم نے اپنی کتاب فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ میں ذکر کی ہے، وہاں مثالوں کے ساتھ آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کی کچھ تفریعات دیکھ لیتے ہیں۔ تفریعات کا خلاصہ کے طور پر تو یہی ہے کہ بھئی جس مسئلے پر باقاعدہ قرآن و حدیث کی وضاحت آ گئی وہاں اجتہاد کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جوا اور شراب باقاعدہ واضح طور پر قرآن کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہاں پر آپ اس کو جائز کرنے کے لیے یا گنجائش دینے کے لیے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اسی طرح سود کی حرمت، اس پر باقاعدہ قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہے، قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اس طرح جو دیگر نصوص ہے اے الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری نصوص ہیں۔ میراث میں بیٹیوں کا حصہ، یعنی قرآن کے اندر باقاعدہ واضح طور پر بیٹوں بیٹیوں کے حصے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو وہاں آیا ہے کہ بیٹے بیٹیاں دونوں ہو تو بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دو۔ اب کوئی یہ اجتہاد کرتا ہے کہ بھئی نہیں، موجودہ زمانے میں تو بیٹیوں کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے مال کی، اور لہٰذا اجتہاد کرنا چاہیے، اور اجتہاد کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ بھئی جو ہے
یعنی بیٹیوں کو بھی برابر حصہ دیا جائے، تو یہ اجتہاد نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد تو نصوص کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، جب واضح طور پر ایک چیز کو بتا دیا تو بس ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس میں تغیر اور تبدیلی کی گنجائش ہوتی تو اللہ رب العزت خود اس میں رکھتے ہیں۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، شریعت نے اس میں گنجائشیں دی ہوئی ہے، اور شریعت نے ان کے اندر صرف اصول و ضوابط دیے ہیں، واضح طور پر نہیں بتایا کہ اس کا یہ حکم ہے، تو وہاں گنجائشیں ہیں۔ تو اگر شریعت کی طرف سے اور اللہ کی حکمت کے تقاضے کے مطابق اس کی گنجائش ہوتی تو پھر اللہ رب العزت ضرور اس کے جو ہے قرآن کے اندر یوں ذکر کرتے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی اور بیٹیوں کو بھی برابر حصہ دیا جاتا۔ بہرحال اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، بس مثال کے طور پر اتنی مثالیں ذہن میں رکھ لیں، یہ کافی ہے۔ تو آج ہماری جو نشست نمبر 28 تھی، اس میں 13واں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں قاعدہ نمبر 14 شروع کریں۔